بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے والدین کے حوالے کرنے جا رہی تھی اور مکہ کے بلائی علاقے پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے۔ میں ہوا سے باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بلائی علاقے پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ دونوں تلاش کرتے کرتے تمامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں۔ انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ اب بھی آپ کے پاس اور رہے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی۔ بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے ہوئے جانے والا قصہ بیان آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہوگی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان طرح بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتابیں توراۃ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، تو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، اس بچے کے باپ ہیں۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھا رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا دل بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح انہوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے آپ کو عزاق کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی برائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اسے آپ میں نبوت کی علامت نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے
سرک نگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کسی بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، محبوبوں کی قسم دو، تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی حجاز سے ان کا گزر ہوا، جہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اسی بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اور انہوں نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف چپٹتا، لیکن اس وقت وہ پاگل ہو گیا، اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن امام میں ہے۔ حفصہ کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھے، وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کیا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اپنے ملک لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے خاوند حارث نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی، ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔